ایک کام شروع ہو گیا ہے کراچی میں جو کہ اسسٹنٹ کمشنر حاسم بنگوار نے شروع کیا ہے، ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر کے آرڈرز پہ، لیکن ایک شخص جو کہ یہ طے کر چکا ہے کہ کراچی کو بہتر بنانا ہے۔ ایونچولی ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے گورنمنٹ میں اور پنجاب کے صوبے میں بہت کچھ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک شہر کو جیسا دکھنا چاہیے اور ایک ملک کو جس طرح دکھنا چاہیے وہ ہمیں ساری چیزیں پنجاب میں نظر آنے لگی ہیں، جو کہ خوشی کا باعث ہے۔ اب ریگارڈلیس کہ آپ کس پارٹی سے ہیں اور ٹیبل کے کون سی سائڈ پر بیٹھے ہیں، لیکن جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہے اور اس کا فائدہ یقیناً عوام کو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ اور چینج لانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن چینج لانے کا جو پروسیس ہے وہ اگر روز ہو رہا ہوتا ہے تو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف بیٹھ کے شکایتیں، تقریریں، باتیں، میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو پولیٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا کوئی رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ باتیں بہت ہو رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹیمپلیٹس بہت سارے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ ہمیں ویژولز نظر نہیں آتے۔ اور آج کل کا جو دور ہے وہ ویژولز کا ہے۔ آپ کو جب تک آپٹکس نظر نہیں آتے، جب تک آپ کو وہ چیز ہوتی بھی نظر نہیں آتی، جب تک آپ کو یقین نہیں آتا۔ اور یہی صورتحال اس وقت کراچی کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر حازم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب صدر کے جو تجاوزات ہیں ان سب کو ختم کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروسیس چلتا رہے گا؟ کیا یہ ایک ون ایکٹ کا سلسلہ ہے کہ ایک دفعہ کر دیا صرف دکھانے کے لیے اور سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں آ گئیں، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ 15 دن بعد، 20 دن کے بعد دوبارہ سے وہ سارا سلسلہ یعنی ویسے ہی اپنے روٹین میں رہے گا؟ اب یہ تو وقت بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا کہ جی کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا۔ لیکن میں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت بیٹھ کے نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، اور بات صرف ایک شخص کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس جذبے کی بات ہے۔ اس جذبے کو جب ہم بار بار چیلنج کرنے لگتے ہیں نا، جب بھی کچھ اچھا ہونے لگتا ہے تو ہم پاکستان کے لیے کہنے لگتے ہیں کہ وہ یار جانے دے، یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے۔ خدا کا واسطہ ٹائم آ چکا ہے پاکستان کی تبدیلی کا، اور اب جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز تھے، جتنے بھی آپ لوگوں کے اختلافات ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن جب وہ کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نام سے وابستہ کوئی بھی کام آگے لے کر آئے، تو اس پہ یہ ناراضگی ظاہر کرنا کہ جی یہ اس لیے کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اس بات سے اب ہمیں بالاتر ہو جانا چاہیے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ڈیولپمنٹس اگر ہو رہی ہیں، نادر کے بہت سارے سسٹم انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، سڑکیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ لاہور خاص طور پہ آپ دیکھیے، لاہور اس وقت چمک رہا ہے، اور لاہور میں آئندہ آنے والے 2 سالوں میں مجھے لگتا ہے جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ پچھلے 15 سال میں نہیں ہوئی ہوں گی۔ کراچی بھی افیکٹ ہوا ان ساری باتوں سے، جو کہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی تو کراچی میں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، ان سب نے بھی تھوڑا سا جو ہے جس کو کہتے ہیں جھٹکا کھایا، اور سوچا کہ یار ہمیں بھی شاید یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ عموماً ہمیں یہ سب چیزیں الیکشن کے دوران نظر آتی ہیں، جب الیکشن شروع ہوتے ہیں یا ہونے والے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب لوگ اس لیے باہر نکلتے ہیں کہ ان کو ووٹس آئیں گے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دور ہے اب تبدیل ہو چکا ہے۔ اب وہ والی قوم تو رہی نہیں جو بیچاری بس اندھی ہو کے جو ہے وہ ووٹ دے دے۔ اب کی جو جنریشن ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اکاؤنٹ میں لیتی ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور اب جو جنریشن یعنی جو بچے تھے اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اور اب وہ ووٹرز میں کاؤنٹ کیے جائیں گے، اور وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی آپ نے کتنی ڈیولپمنٹ کسی بھی جگہ پہ کی۔ تو مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص نکلا ہے سڑکوں پہ، تو پہلے بھی وہ نکلا اور اس نے ناظم آباد جیسی جگہ، مشکل جگہ تھی، وہاں پر اس نے ڈیولپمنٹ کی کوشش کی، اس نے صفائیاں کی، اس نے پل صاف کیے، اس نے نئی جگہ انٹروڈیوس کرائیں، اس نے پارکس فری کروائے۔ تو اسی جذبے سے وہ صدر میں بھی گھسا ہے، اور صدر میں آپ کو پتا ہے کہ کراچی کا جو صدر ہے وہ اس وقت ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں سانس لینے کی جگہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جی غربت ہے تو لوگ اپنے ٹھیلے لگاتے ہیں، پوری دنیا میں غربت ہوتی ہے، لیکن ایک سسٹم سے غریب لوگوں کو بھی مطلب مینٹین کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کی سپیسز بنائی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی مارکیٹس علیحدہ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ غریب ہے تو اسے کر لینا دو جو بھی کر رہا ہے، تو بات غربت کی نہیں ہوتی، بات ایک سسٹم کی ہوتی ہے، بات اپنے شہر کے، جس شہر میں آپ کما رہے ہیں، جس جگہ آپ کھڑے ہیں، آپ کا ٹھیلا لگا ہے، وہاں آپ نے کتنی گند مچائی ہوئی ہے،
وہاں پہ آپ نے کتنی بدسورتی پھیلائی ہوئی ہے صرف اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے. یہ پوری دنیا میں بین ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. ہر ملک میں یاد رکھیں غریب طبقہ موجود ہے, جس نے ٹھیلا بھی لگانا ہے, جس نے سبزی بیچنی ہے, جس نے پھل بیچنا ہے, جس نے کچھ بھی ٹھیلے پہ بیچنا ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن آپ نے انہی ممالک میں یہ حالات دیکھے ہوں گے جہاں پہ سسٹم ان کو روک نہیں رہا ہوتا یا انہیں مینج نہیں کر رہا ہوتا. تو اب ٹائم آ چکا ہے کہ اب ہم اپنے شہر کو, کراچی شہر کو خاص طور پہ جو ہے وہ مینج کریں, اور ایز انڈیویجولز بھی خدا کا واسطہ ہر بات جو ہے نا وہ اپنے آفیسرز کے اوپر یا اپنے مطلب پولیٹیشنز کے اوپر ڈال کے بھاگ مت جائے کریں. آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, صفائی ہو یا کوئی آپ کو چیز غلط لگتی ہے, پلیز اس کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں, پازیٹیو آواز اٹھائیں. چیخنا, چلانا, گریبان پکڑنا, ایک دوسرے کی پٹائی لگانا, گالیاں دینا, اس سے کبھی کوئی چیز حل نہیں ہوئی ہے, ہمیشہ بیٹھ کے حل ہوتی ہے. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دقیانوس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے, جو کہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے, آپ کو سڑکوں پہ بھی ملتے ہیں, آپ کو بازاروں میں بھی ملتے ہیں, آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو تو کم از کم کھڑے ہو کے ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے, چھوٹوں کو تبلیغ کرنی چاہیے کہ بیٹا ایسے مت کرو اور ایسے کرو. اور جب آپ ان کو ٹوکتے ہیں ان کی کسی غلط حرکت پہ, گندگی کرنے پہ یا چیز کرنے پہ, تو وہ آگے سے بدتمیزی پر آ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں پورے سسٹم کو مطلب اپنے ٹھوکروں پہ سمجھتے ہیں. اور یہی چیزیں جو ہے بہت سارے دفتری ماحول میں بھی آپ کو نظر آتی ہیں کہ جب آپ دفتروں میں جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ لگتا ہے جیسے وہ اپنی سیٹوں سے بس جمے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بھی چیز آگے بڑھے, کیونکہ آگے بڑھنے میں ان کا نقصان ہے اور جتنے بھی چیزیں رکی رہیں گی اس میں ان کا فائدہ ہے, کیونکہ جب کام رکا رہتا ہے تو اس کا پیسہ بھی آتا ہے اور بار بار وہ فنڈز آ کے آپ کے جیبوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ فنڈ نہیں لگنے ہوتے. اگر وہ کام ہو گیا تو سمجھ لیں وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. تو پلیز, ہو سکتا ہے کسی کو میری بات بری لگے, ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگے, ہو سکتا ہے کوئی اس پہ دھیان بھی نہ دے, لیکن چونکہ میں بھی کراچی میں پوری زندگی گزار چکا ہوں, آج میں کہیں اور رہتا ہوں, لیکن کراچی سے میری وہی محبت ہے, وہی لگاؤ ہے, کیونکہ آج مجھے کراچی ہی جا کے اپنا کام کرنا ہے. وہیں میں ظاہر میرے دوست ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, سب لوگ ہیں, اور کراچی میں کمیوٹ کرنا اس وقت ایک عذاب ہو چکا ہے. سڑکیں بنانا صرف کچھ نہیں ہے لیکن ان سڑکوں کا خوبصورت ہونا, لائٹوں کا لگنا, کراچی کا روشن ہو جانا بڑا ضروری ہے. جتنا کراچی روشن ہوگا یہ کرائم کا سلسلہ بھی ختم ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے پلیز اسے شیئر کیجیے گا. اگر آپ کراچی سے پیار کرتے ہیں اور کراچی کو آپ